لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہے، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو روشنی پہنچائے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور ضرورت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو نہ خوش کرتے اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ رشتوں کو بسانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی اور انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔
بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ شک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کسی کو کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی۔ دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح تمہارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ گالی کا جواب گالی سے دینا اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف سے راستے آسان اور روشن ہوتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، قدر کیجیے۔ اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے میں صرف کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کیجیے، نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مزہ تو جب ہو کہ نامہ اعمال کھلے تو ہر صفحے پر درود پاک درج ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور شامل ہو جا اس صف میں جس میں شامل ہیں فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقائے جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باعث رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق کے لیے دل اور زبان میں نرمی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رب تعالی ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، آمین۔ جب درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ فائدے، فضیلتیں اور معجزات دے کر درود شریف نہ پڑھیں بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ جو عورت کھانا پکاتے وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتی ہے اس گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے مگر سب سے افضل ہے درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے۔ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ اے ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کی کلمات جاری فرما۔ درود پاک خوشبو ہے، اس خوشبو سے مہکتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سوال: کیا صرف درود شریف ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ جواب: بے شک درود شریف کا ورد ہی جاری رکھا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ جس شخص کو اللہ پاک یہ توفیق بخش دے وہ درود شریف کا ورد جاری رکھے تو اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہے۔ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی عطا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کی زبان پر ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے بڑا نور ہے اور یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، اور یہی اولیاء کرام کا صبح و شام کا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے مگر سب سے افضل ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ۔ درود پڑھنے والے کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں درود شریف کے رنگ میں رنگ دے تاکہ قیامت اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے دلوں سے ہماری قبروں تک جاری و ساری رہے، آمین۔ جب لیا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے ہر دعا سے پہلے۔ درود پاک روحانی دعا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود پاک نہایت آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلف صرف منافع ملتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔